لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ اس کو بند کر دیں دانیال، پنکھا بند کر دیں. اگر انسان کو کچھ بھی بننا ہے تو اپنے آپ کو خاک میں ملانا پڑے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو جو اکڑ کے رہتا ہے، اپنی شان بناتا ہے یا اپنی شان سمجھتا ہے تو اللہ اس کو کچھ بننے نہیں دیتے، نہ وہ بن سکتا ہے کیونکہ اس میں صلاحیت ہی سلب ہو جاتی ہے. دانا جب زمین میں جاتا ہے تو دانے کا وجود مٹی ہو جاتا ہے، مگر اس مٹی کے وجود سے ایک پودا نکلتا ہے، پودا تناور درخت بنتا ہے، پھر اس میں سے ہزاروں اور لاکھوں بیج نکلتے ہیں، پھر اس بیج سے بھی بیج نکلتے ہیں، پھر اس بیج سے بھی بیج نکلتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جو کوئی بھی دین کے کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خاک میں ملانا پڑے گا. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی جمیل احمد تھانوی نے لکھا تھا، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. اللہ کا تعلق انسان کو تواضع، انسان کو عاجزی، انسان کو انکساری کے بعد ملتا ہے. اس کے بنا جب تک انسان اپنی عقل کے محور میں رہتا ہے وہ اس تعلق کو نہیں پا سکتا. ابن جنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق پڑھا رہے تھے اور اللہ نے حافظ العلوم بنایا تھا، حافظ الحدیث تھے اور علم فقہ کے ماہر، لغت و فن کے امام. سبق پڑھا رہے تھے اور ایسے سبق میں لگے ہوئے کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہ علوم نوازے تھے کہ علم میں مست اور غرق اور شاداں. تو طلباء نے سبق کے بعد کہا کہ فلاں صاحب آئے تھے. کہنے لگے کون؟ کہ فلاں، ایک نام بتایا کہ یہ تو میرے استاد ہیں. تو کہا کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہنے لگے تھے انگور وقت سے پہلے پک چکا ہے. مطلب تعریف کی استاد نے کہ میرا شاگرد بہت اچھا جا رہا ہے. تو سمجھ گئے کہ استاد نے کہا وقت سے پہلے پک گیا ہے، وقت سے پہلے پک گیا. اٹھے ہیں اور استاد کے پاس چلے گئے اور 40 سال استاد کے ساتھ رہے. استاد نے کہا جاؤ پڑھاؤ کرنا. استاد ابھی تک کچا ہوں گرو. اور 40 سال تک استاد کی خدمت میں رہے اور 300-400 کتابیں لکھی. آج تک اللہ نے ان کے علوم کو زندہ و تابندہ رکھا. کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے تواضع سے. جب مجدد الفسانی کو جہانگیر کے بارے میں پتہ چلا کہ جہانگیر بھی شاہ جہاں کی طرح
وہ ایسے ہی لوگوں کو سجدے کراتا ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی سخت باتیں کہیں۔ تو اس وقت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وہ شخص تھے کہ عالم اسلام اور پورا ہندوستان اور ترکی، ترکمانستان اور رشیا اور یہ ساری ریاستیں جس شخص کا فتویٰ مانتی تھی، پورا ہندوستان اور پورا بنگال جس بندے کی بات مانتا تھا، وہ مجدد الفسانی تھا۔ یعنی وہ نام آج تک دوبارہ کسی کو نہیں مل سکا۔ یعنی دو اشخاص ہیں پچھلے 1400 سالوں میں جن کو پوری دنیا نے قبول کیا ہے، جس کو حضرات فقہا نے کہا تلقی بالقبول۔ ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا مجدد الفسانی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں یا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی ہوں، کسی کو ایسا مقام حاصل نہیں۔ سید الطائفہ جنید بغدادی ہوں یا امداد اللہ مہاجر مکی ہوں، اللہ نے اگر ایک نام دیا ہے 1400 سال میں کسی شخص کو تو احمد سرہندی مجدد الفسانی۔ یعنی یہ مجددین گزرے ہیں۔ سید احمد شہید 100 سال کا مجدد ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کا مجدد ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کا مجدد ہے، اور جو 1000 سال کا مجدد ہے وہ مجدد الفسانی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے زمانے میں فتویٰ دیا کہ شاہ جہاں جو باتیں کرتا ہے، معذرت اکبر بادشاہ، شاہ جہاں اکبر بادشاہ جس نے دین الہی قائم کیا ہے، اور اس کے جو وزراء ہیں، جو 9 اس کے وزیر ہیں، 9 رتن، یہ سب کے سب مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اکبر بادشاہ بھی اسلام سے خارج ہے کہ جو دین الہی بنایا کہ بقر کو ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ جو اس کا سب سے بڑا مفتی اعظم تھا اکبر بادشاہ کے زمانے میں، 9 رتن کا جو سب سے بڑا مفتی تھا، اس نے کہا کہ آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے اوپر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی۔ کیا وحی نازل ہوتے دیکھی؟ وحی یہ نازل ہوتی یا ایھا البشر لا تذبحوا البقر وان تذبحوا البقر فما واقہ السقر۔ اے بشر، ہرگز گائے کو ذبح مت کرو، لا تذبحوا البقر، بقر کو ذبح مت کرو، وان تذبحوا البقر، اگر تم ذبح کرو گے گائے کو تو میں تمہیں جہنم کے اس کونے میں پھینکوں گا۔ آپ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پر وحی نازل ہو رہی۔ تو مجدد اکبر بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا کہ جو 9 رتن ہے یہ میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اکبر بادشاہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو پکڑتا ہوں، تو کہا نہ، آپ اس کو نہ پکڑیں، ایسے ہی آپ اس کو اہمیت دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ بھی کوئی بندہ ہے۔ دنیا میں تو ساری دنیا آپ کو جانتی ہے، اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھی کوئی بندہ ہے جو آپ کہاں اور یہ کہاں، کوئی مقابلہ نہیں۔ تو جب جہانگیر بادشاہ بنا اکبر کے بعد، تو جہانگیر کو جوان خون تھا برداشت نہیں ہوگا، بوڑھا آدمی برداشت کرتا ہے، جوان برداشت تو نہیں کرتا، جوان میں وہ نہیں ہوتی برداشت۔ اس نے شادی کی نور جہاں سے، وہ بھی شیعہ تھی، اور ظاہری بات ہے اس نے بہت سارے معاملات کروائے۔ تو جوش دلانے والی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ بھی یہ مولوی نہ ختم ہوا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مجدد الفسانی کو دربار میں لایا گیا، تو دربار کا داخلی دروازہ ایسے بنایا تھا کہ سیڑھیاں آتی تھیں اور سیڑھیوں سے پھر سر داخل کر کے اندر داخل ہونا پڑتا تھا کہ جہانگیر کو ایک درجے کا سجدہ ہو جائے یا رکوع ہو جائے۔ تو
مجدد الفسانی جب دربار میں آئے ہیں تو سر داخل نہیں کیا بلکہ پہلے پیر داخل کیا. تو کہنے لگے یہ بڑا بدتمیز ہے کہ بادشاہ کا حق ہوتا ہے کہ اس کو سجدہ تعظیمی کیا جائے. تو کہنے لگے سجدہ تعظیمی نہ پیغمبر کو ابو بکر نے کیا ہے اور نہ پیغمبر کو ام عائشہ اور خدیجہ نے کیا ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تعظیماً تو پیغمبر سب سے پہلے اپنے آپ کو کرواتے. تو کوئی پیغمبر کہ تجھے سجدہ کیا جائے. دیکھا ہم کہتے تھے بدتمیز ہے ان کو قتل کیا جائے. تو جہانگیر کے دربار کے اندر جو اس کا وزیر تھا نظام الملک، یہ بعض حضرات نے نظام الملک لکھا ہے، تو نظام الملک اس کا وزیر تھا. اکبر کا بھی وزیر تھا اور ان کا بھی وزیر تھا. یہ بڑا زبردست آدمی تھا نظام الملک، اور اس نے جس طریقے سے نظم چلایا ہے بہت اعلیٰ پائے کا نظم چلایا ہے. آپ دیکھیں گے یزید کے دربار میں صحابہ کرام آپ کو ملیں گے. ایسی ظالموں کے ہاں آپ کو اکابرین فقہا آپ کو نظر آئیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کو یا اس ظالم شخص کو کسی حد تک روک سکیں گے. ہمارا اثر و رسوخ ہوگا تو یہ کچھ حد تک رکا رہے گا. اگر ہمارا اثر و رسوخ نہیں ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ یہ ارتداد پھیلاتا کہاں چلا جائے. اگر ہمارا اثر و رسوخ نہیں ہوگا تو یہ غلط لوگوں کا اثر و رسوخ لے گا. اگرچہ یہ مزاجن گندا ہے یا اس طرح کا ہے تو آپ کو نعمان بن بشیر جیسے لوگ، حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت انس جیسے لوگ، نعمان بن بشیر جیسے لوگ اور چند اور صحابہ آپ کو یزید کے دربار میں بھی نظر آئیں گے. ایسے ظالمین کے پاس سعید بن المسیب جیسے لوگ مروان بن حکم کے پاس جاتے، سلمان بن عبد الملک کے پاس جاتے رہے کہ تاکہ اس کے دربار میں کچھ اصلاحات کر سکیں. تو نظام الملک خود مجدد الفسانی کا خلیفہ تھا، خلیفہ مجاز بیت تھا. تو نظام الملک کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت اصل میں مولوی صاحب ہے، سوکی کھا کے نا دماغ خشک ہو گیا، آپ اس کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیں تو امید ہے کہ دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ اس کو قتل کریں گے تو بلا وجہ فساد ہوگا کہ آپ ایک مولوی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ مناسب نہیں، آپ کی شان بڑی اونچی ہے. مجدد الفسانی کو گوالیار کے قلعے میں قید کیا. جو بنگال کا گورنر تھا وہ بنگال کا گورنر مجدد الفسانی کا مرید ہے، ان سے علم حاصل کیا ہوا، ان کے پاس کئی سال گزارے ہوئے. جو پورے بنگلہ دیش کو سنبھالنے والا وہ کھڑا ہو گیا. یہ تو ہمارے استاد کی اور شیخ وقت کی توہین کر دی. ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. اور خانان خانہ پورے پنجاب کہتے تھے. آج کے زمانے میں آپ وہاں سے دہلی سے شروع کرتے ہیں پنجاب، اور یہ پورا پاکستان کا پنجاب اس میں شامل ہوتا ہے. یہ اور خانان خانہ یہ اس کا گورنر تھا، اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا. اور پشاور، کابل اور یہ پورا کا پورا افغانستان، یہ سارا خیبر پختونخوا، یہ خانان اعظم اس کا گورنر تھا. ان تین یعنی آپ سمجھ لیں افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اتنے بڑے علاقے نے بغاوت کر دی، اتنے بڑے علاقے نے. اور دہلی اور اس کے پیچھے کے کچھ علاقے وہ جہانگیر کے پاس رہتا. میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو جہانگیر ہوں، جہانگیر اعظم ہوں، میں نہیں چھوڑوں. چنانچہ بڑا گھمسان کا رن پڑا. لیکن ظاہری بات ہے یہ تو جگر میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اور یہ پرانے لوگ تھے، 50 سال جنگیں لڑی تھی انہوں نے. اور جہانگیر کو قید کیا، جہانگیر کی فوج کو مار کے بھگا دیا. جہانگیر قید ہوا اور پھر یہ لوگ گئے گوالیار کے قلعے میں طرف لے کر چلے اور حضرت سے کہا کہ ہم حاضر ہو رہے ہیں آپ کے پاس، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم جہانگیر کو لانے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں سے انہوں نے خط لکھا
ایک خط حضرت کے پاس پہنچا ہے تو حضرت نے اس خط کے پیچھے قلم منگوایا اور لکھا کہ میرا جو اختلاف تھا وہ جہانگیر کے ملک سے نہیں تھا بلکہ جہانگیر کے دین سے میرا اختلاف تھا، لہذا فوراً بادشاہ کو بیڑیوں سے آزاد کیا جائے۔ اور ایک مسئلہ بھی ہے، اسی مسئلے پہ ہمارے کئی بڑوں کا آپس میں اختلاف ہوا اور بالآخر یہی رائے آئی، اور وہ رائے کیا تھی؟ جہاں کوئی حکومت ایک منظم حکومت چل رہی ہے وہاں پر علم بغاوت بلند کرنا جائز نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ وہاں پر اپنے ہاتھ میں قانون کو پکڑنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ چوری کر لی لہذا آپ بھی اس کے گھر میں چوری کریں، یہ جائز نہیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اب آپ بھی ظلم کے مقابلے میں ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، جائز نہیں ہے۔ آپ کو قانونی راستہ اپنانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں اس نے آپ کا شیشہ توڑا اب میں بھی اس کا شیشہ توڑوں گا، اگر کرنا ہے تو قانونی راستہ اپناؤ ورنہ صبر کرو۔ یہ قانون کا راستہ اپنائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ تو پھر صبر کرو، صبر۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں اس، تو آج اسی مسئلے کے یہ بڑا لمبا قصہ ہے، پوری کتابیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو درست ہی نہیں، لہذا جہانگیر کو آزاد کرو۔ چنانچہ جہانگیر کو اسی وقت آزاد کیا تو جہانگیر کہنے لگا کہ آپ دہلی جائیں گے، دارالخلافت جائیں گے، یا آگے آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے حضرت کے پاس لے کے چلو۔ کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ رات سویا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایک شخص ہے جو میرا بڑا خاص ہے، تم نے اسی کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا، روز قیامت میری شفاعت کے مستحق کیسے بنو گے؟ لگے کہ میں صبح سے پریشان ہوں، اور آگے سے حضرت کا یہ حکم آیا۔ گوالیار کے قلعے میں پہنچے اور نیچے دستخط کی یہ شاہی مہر لگائی، کہا کہ حضرت آپ اس جگہ پر جو کچھ لکھنا چاہیں لکھیں۔ تو فرمایا 22 نقاط لکھے، آیت کریمہ سے ابتدا کی اور کہا کہ جس جس جگہ پر بچیوں کی شادیاں ہندوؤں سے کر دی گئیں اور ہندو بچیوں کی شادیاں مسلمان لڑکوں سے کر دی گئیں تو اولاً وہ اسلام قبول کر کے اپنے نکاح کی تجدید کرے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ایسے جوڑوں کو الگ کر دیا جائے۔ جتنی اولادیں ہو چکی ہیں وہ ساری اولادیں حلالی ہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے، لیکن وہ ان اصلاحات کے مطابق چلے۔ کہیں بھی سرکاری سرپرستی میں مسلمان کا نکاح ہندو سے، مسلمان کا نکاح عیسائی سے نہیں ہوگا، اور پھر چوکوں اور چوراہوں پر گائے کو ذبح کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ تمہارا الہ نہیں ہے، یہ کسی کا خدا اور معبود برحق نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور مسلمان گائے کو ذبح کریں گے، ان کا مذہبی اور دینی عمل ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اور پھر جو دین اکبری کے ذریعے سے 22 اصلاحات میں دین اسلام میں تبدیلی کی گئی تھی ان کو ختم کیا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جہانگیر جس کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہے، بادشاہ وقت جس کے احکامات کو مانتا ہے، وہ کتنا بڑا انسان ہوگا جی؟ اس نے کتنا بڑا کام کیا، پورا ہندوستان کا مذہب تبدیل ہو چکا، جہاں فتاوی عالمگیریہ لکھی گئی، جہاں لاکھوں کروڑوں علماء بنتے تھے، اور جہاں بیسک تعلیم، بنیادی تعلیم آپ کو پتہ کیا ہوتی تھی؟ بنیادی تعلیم ہوتی تھی کہ بچے کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ اور معنی آنے چاہیے، عربی فہم اس کو مکمل عبور ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک کہتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی آج تفسیر مدارک کے نام سے ہوا، تفسیر نصفی اس نے پڑھی ہوگی تو آج وہ ایسے جیسے میٹرک پاس ہے، جیسے آج میٹرک بیس ہے، تو ایسے اس زمانے میں لوگوں کے لیے بنیاد تھی کہ تفسیر نصفی جب پڑھے گا تب اس کو ڈگری ملے گی کہ اب یہ پڑھا لکھا ہے ورنہ ان پڑھ ہے۔ اور اگر آپ کو بڑھئی بننا ہے، اگر آپ کو مزدور بننا ہے، اگر آپ کو طبیب بننا ہے، آپ کو کچھ بھی بننا ہے، آپ کو جہاز ساز بننا ہے، جہاز بنانے ہیں،
آپ کو زیورات بنانے، آپ کو سکے کاؤنٹنگ کرنے، اس زمانے کے پیشے تھے، ان سب کاموں سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تلوار چلانا سیکھنا، نیزہ بازی، یہ سب بنیاد تھی، اور جو بڑے صغیر میں کے اندر لوگوں کو سکھائی جاتی تھی۔ تو مسلمان بچوں کی تعلیم میں یہ بنیاد تھی، اور وہاں پر اس بنیاد کے اندر آج یہ علمی میدان ہے۔ آج تو قرآن پڑھنا نہیں آتا ماسٹر لیول کے لوگوں کو، یہ تو ماں باپ کی کرم نوازی ہوتی ہے، وہ اپنی بچوں کو قرآن پڑھوا دیتے ہیں، کچھ حافظ بنوا دیتے ہیں، ورنہ تو ایسے ہیں پی ایچ ڈی پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں، اور کیا کچھ ڈاکٹر تو ایسی منہ سے نکل گیا، ورنہ پڑھے سے پڑھا لکھا طبقہ بھی آج قرآن پڑھنا نہیں جانتا، دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، بقیہ تو معنی اور تراجم اور دیگر چیزیں تو بات کی بات ہے، اس کے اوپر تو دھیان ہی نہیں ہے نا، اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ قرآن سیکھنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے مقابلے میں آیا جی، جس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ نے بار بار ذکر کیا، ایسے ہی قرآن میں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن کو ہم نے آسان کیے، کوئی سیکھے کوئی سمجھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں یار مولویوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا قرآن سیکھیں۔ ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ہے، وہ اس کو کچلا کہتے ہیں، کچلا، کچلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولتا ہے نا کوئی لفظ ہی سمجھ میں نہیں آتا، چڑھو ایسے بول رہے، تو آپ یقین کریں مجھے اس کی ساری بات سمجھ میں آ رہی۔ کیوں؟ تو میرا اس سے سلام دعا تھا، اٹھنا بیٹھنا، سبزی لینے جاتا تھا تو میں اسی سے لیتا تھا، اور تو مجھے اس کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ تو کہتے جی مولویوں کی زبان ٹرمینالوجی ایسی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا علماء سے بات چیت ہے ہی نہیں، چنانچہ جس سے آپ کی بات چیت نہیں ہوگی آپ کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی، جس سے آپ کا رابطہ نہیں ہوگا آپ کو اس کی زبان، اس کی ٹرمینالوجی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ظاہر بات ہے مولوی اب بات کرے گا تو وہ ڈراموں کی زبان میں تو بات نہیں کرے گا، یا فلموں کی ٹرمینالوجی، یا جو انسٹاگرام کے اوپر وائرل چیز ہو رہی اس کی زبان میں تو نہیں بات کرے گا۔ اگر وہ واقعی بات کرنے ہو تو قرآن و حدیث سے بات کرے گا، اور قرآن و حدیث سے واقفیت نہیں ہے تو وہ بھی عذر جو ہے وہ علماء کا ہے کہ ہمیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس میں قصور علماء کا تو نہیں ہے، اس میں قصور تو اس زبان کا جو ہم نے سیکھی نہیں، جس کی طرف ہم آئے ہی نہیں۔ اور آپ میرے استاد جی، ہم کوئٹہ گئے تھے، تو استاد جی کا جیسے ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، اس استاد جی کا بیٹا تھا عبدالرحمان میمن صاحب کا، اور وہاں پر وہ کٹر پشتو، ان کے بڑوں کو بھی اردو نہیں آتی، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ ان کو کیا چاہیے، تو جو کراچی میں آتے ان کو اردو آتی، جو وہاں پہ کوئٹہ میں رہتے ان کو تو اردو کا پتہ ہی نہیں ہے، تو نہیں آتی ان کو اردو، تو بچوں کو کہاں سے آتی ہوگی؟ مگر بچہ صبح سے لے کے شام تک آپس میں ایک دوسرے سے کھیلتے رہے تو ان کو ایک دوسرے کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ بچہ بچے کی زبان سمجھتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اس اشارے کا مطلب ہے کھانا کھانا، اس اشارے کا مطلب ہے پانی پینا۔ تو ایسے ہی یہ شکوہ اور گلہ نہ رہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کسی گونگے کے پاس بھی 2 دن بیٹھو گے تو آپ کو اس کے اشاروں سے سمجھ میں آ جائے گی، کسی چھوٹے بچے کے ساتھ بھی 3 دن رہنے سے پتہ چلتا ہے یہ روتا کب ہے اور یہ خوش کب ہوتا ہے، تھوڑی سی مصاحبت سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو علماء کے ساتھ بیٹھنا، ان سے دین سیکھنا یہ ضروری ہے، اور جو زبان سمجھ میں نہیں آتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور تعلق داری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ خیر، مجدد الفسانی اتنا بڑا شخص، میں بات جو کر رہا تھا اس بات کی طرف آتا ہوں۔ مجدد الفسانی کے ہمسائے میں ایک شخص تھا جو کہ ڈاکو تھا، اس نے بڑے ظلم کا کام کیا، تو ان کے جو مجدد الفسانی کے جو فرسٹ نائب تھے، جو پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے اس کی شکایت کی، اور شکایت کر کے اس کو گرفتار کروایا،
تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پڑوسی تھا، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، تو مجدد الفسانی وہاں پر گئے تھانے دار سے، میرا پڑوسی ہے، اب اس کو چھوڑیے، میں سفارش کرتا ہوں بھی اس کا یہ جرم ہے، ٹھیک ہے آپ اس کے حوالے سے میری بات کروائیں، اس کو تعلیم دی تو بتائیں کرائیں۔ پھر پوچھا کہ بھئی اس کے بارے میں کس نے بتایا تھا، تو خلیفہ آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگے کہ حضرت یہ بندہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، شروع ہوئے اور آن دا وے چلتے گئے۔ تو حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس کے بارے میں گندی زبان استعمال کر رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ آج تمہیں اس بندے کے کرتوت پتہ چلے اور تم اس بندے کے بارے میں ایسی زبان بول رہے ہو، جیسے آپ کو پتہ چلے فلاں بندہ رشوت خور ہے، فلاں بندہ حرام کار ہے، تو آپ اس کے لیے ادب احترام کے الفاظ تو استعمال نہیں کریں گے۔ تو حضرت نے اس کی یہ زبان دیکھی، اس زبان کو دیکھنے کے بعد فرمایا اب یہ سارا کارنامہ آپ ذہن میں رکھیے جو میں نے سنایا آپ کو۔ فرمایا کہ 15 برس ہو گئے میں اس بندے کو جانتا ہوں، یہ ایسا ہی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں احمد کی جان ہے، احمد نے آج تک اپنے آپ کو اس سے زیادہ حقیر سمجھا ہے، احمد آج تک اپنے آپ کو اس سے زیادہ کمتر سمجھتا ہے۔ جو تم اس کے لیے زبان استعمال کر رہے ہو یہ زبان تکبرانہ ہے، یہ زبان بہت گندی زبان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا دین اگر آپ کو لینا ہے، دین اگر آپ کو سمجھنا ہے تو تواضع سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر تواضع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے اور محض نکتہ چینیاں ہے، محض اسٹیٹس چیک کرنا ہے کہ بھی یہ کون سے لیول کا آدمی ہے، تب اس سے تعلق بناؤ۔ جو آج ہمارے نوجوان بچوں کے 15 سے 18 سال کے بچوں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اور صرف روپیہ، صرف پیسہ، صرف دنیا، صرف فلاں ڈاکٹر ہے تو ایسا ہوگا، فلاں پیسے والا ہے، فلاں کا بزنس ہے، فلاں بزنس اونر ہے تو ایسا ہوگا۔ ہم سے سٹیٹس وائز لوگوں کو میچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل میں غفلت پیدا ہونے لگتی ہے، اور غفلت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے نا تو غافل ہونے کے بعد اس کو نماز کی فکر نہیں ہوتی، اس کو قرآن سے تعلق نہیں ہوتا، اس کو حدیث سے تعلق نہیں رہتا اور وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگتا ہے۔ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے پشت کر لی، آپ نے اس سے پشت کر لی۔ جب آپ نے دین سے پشت کر لی، جب آپ نے اللہ تعالی سے پشت کر لی ہے تو اب کوئی کتنی ہی سیدھی دکھا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ چنانچہ غفلت سے دوری ضروری ہے، اور غفلت سے دوری ہونے کی بنیادی چیزیں، غفلت سے دوری ہونے کا پہلا عمل یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت ہو جس میں آپ ذکر کریں، ایک وقت ہو جس میں آپ صرف آپ ہوں اور اللہ۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اللہ سے تعلق تنہائیوں سے پیدا ہوتا ہے، تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، تنہائیوں میں اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ کو بندہ بڑا پسند آتا ہے جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ بندہ جو رات کے اندھیروں میں خدا کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی کچھ ذکر ہو۔ دوسری چیز انسان کا نماز میں اللہ سے تعلق بنائے کہ نماز کی پابندی ہو۔ تیسرا قرآن سے تعلق ہو، اور ان سب چیزوں کی بنیاد، ان سب باتوں کی بنیاد یہ چیز آئے گی کب؟ ذکر میں یکسوئی کب آئے گی؟ نماز میں یکسوئی کب آئے گی؟ قرآن میں سے تعلق کب بنے گا؟ یعنی اندر سے انسان موٹیویٹڈ کب ہوگا؟ جب انسان کسی نیک صحبت میں رہے گا۔ یہ جو ہم ہفتے میں ایک دن بیٹھتے ہیں کچھ دیر 15 منٹ 20 منٹ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھو یہ ایسے ہے جس سے ہم گولی کھا لیتے ہیں۔ گولی کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟
انجیکشن لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے، مگر اس گولی کا اثر 8 گھنٹے رہتا ہے، 12 گھنٹے رہتا ہے۔ جب انسان کسی دین کی مجلس میں آتا ہے نا، بڑے سے تھکا ہوا ہے، دل نہیں کر رہا، بیٹھنے نہیں ہو رہا، بور ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، بات واضح نہیں ہو رہی، جی کر رہا ہے یا بس کرو یا دفعہ کرو، ٹھیک ہے۔ انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کے قلب میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اماں جب دوائی پلاتی ہے تو ظاہری بات ہے سارے بچے تو آرام سے نہیں پی لیتے۔ وہ میرے کزن ہیں تنویر، وہ موشن اتنے اونچے کر کے جب ان کو دوائی پلاتے ہیں تو ایک منظر کھڑا ہوتا ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، ساری بھینسوں کی آوازیں، بکریوں کی آوازیں نیچے ہوتی، ان کی آواز اونچی ہوتی کہ وہ گولی کھانے لگے، آج گولی کھانے لگے۔ یار کیا ہو گیا، کوئی میت ہو گیا؟ نہیں، آج تنویر گولی کھانے لگا ہے۔ تو اس کو کبھی آلو میں ڈال کے، کبھی ٹافی میں ڈال کے، کبھی گولی نہیں کھانے ہوتے، جو کلو سیرپ کے لوگ گولی نہیں کھانے ہوتے۔ پھر پتہ چلا بھائی انجیکشن اوئے ہوئے تباہی۔ خیر، تو گولی کھاتے ہیں ہم، پتہ بھی نہیں چلتا گولی کھا لی، مگر اس گولی کا اثر رہتا ہے جسم کے اوپر، ایسا اثر رہتا ہے کہ 4 دن 5 دن میں بخار اتر جاتا ہے، 4 دن 5 دن میں ہڈی جڑ جاتی ہے، 4 دن 5 دن کے اندر انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان جب مجلس میں آتا ہے تو اس مجلس کا اثر ہوتا ہے، چاہے دل سے بیٹھے چاہے بے دلی سے بیٹھے، تو اس مجلس کا اثر ہوتا ہے، انسان کے اوپر ذکر کرنے لگتا ہے، مجلسوں کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ میری صحبت ہے، آپ نیک ارادے سے نکلتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو ساتھ کر دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جب انسان کسی دین کی بات کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مقرر کر دیتے ہیں اور 70 فرشتے اس کے گھر کے دروازے پہ مقرر کر دیتے ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت میں 70,000 فرشتے اس کے گھر کے دروازے پہ متعین کر دیتے ہیں جو اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارا کافی ناغہ ہو گیا۔ تو روحانیت کو پانے کے لیے انسان یہ کر، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا گھومے اور اللہ سے مانگتے رہے کہ دل پہ قفل پڑا ہے کھول دیجئے، تالے لگے ہیں کھول دیجئے۔ کرتے 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 عمر کے ایک حصہ گزارنے کے بعد بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے، 3 سال بیت اللہ کے اندر رہے اور اللہ سے دعا مانگی، تو بذریعہ خواب ان کو من جانب اللہ اشارہ ہوا کہ لاہور پہنچو، سید علی ہجویری کے دربار کی خدمت میں جاؤ اور ان سے روحانیت سیکھو۔ پھر سید علی ہجویری کی خدمت میں آئے اور پھر ان سے دین سیکھا۔ ان سے دین سیکھنے کے بعد جب جانے لگے تو کہنے لگے حضرت کیا ہے دین کی اساس؟ کہنے لگے تواضع۔ پورا کا پورا دین تواضع میں، کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ جس دن اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ لیا کہ میں اعلیٰ اور میں ارفع اور میں ایسا اور میں ویسا، تو اس دن تو گئے کام سے۔ طلبہ پوچھتے ہیں ہم تو اول آنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی پوزیشن پانے لگتے ہیں، تو کیا وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ تو وہ تو اللہ نے حکم دیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ بہتر بننے کا حکم دیا کہ بہتر بنو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم، مگر اپنے آپ کو بہتر مت سمجھو، بہتر بننے کی کوشش کرو، بہتر بننے میں زور لگاؤ، مگر اپنے آپ کو سب سے بہتر مت سمجھو۔ ہاں، اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں چھوٹا سمجھو۔ جو اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے پھر وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو مجدد کیا بتا رہا تھا، سید علی حجویری کے پاس کون آئے تھے؟ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہندوستان کے 90 چکر لگائے، 90 چکر لگائے۔ بات یاد آ گئی، نہیں تو بات ختم کر رہا تھا، ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں۔ 90 چکر لگائے اور 90,000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ بادشاہان وقت کی اولادیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتی تھیں، اور 70 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، 70 لاکھ کو کلمہ پڑھایا معین الدین چشتی اجمیری نے۔ اس کا ایک بات بتاتا ہوں کہ دوسروں تک دین پہنچانا ہے تو وہ بھی تواضع، اگر اپنے اندر دین کو لے کے آنا ہے تو وہ بھی تواضع سے آتا ہے۔ کیسے تواضع سے آتا ہے؟ طالب بن کے رہے،
مطلوب نہ بنے، طالب بنے. یہ نہ سن کہ مجھے عزت دی جائے، مجھے پروٹوکول دیا جائے. میں تو بڑا انہوں نے اکرام کیا، بڑا انہوں نے. ہاں، پروٹوکول لینے کے لیے اللہ والوں کے پاس نہیں جانا، وہاں پر طلب لے کے کچھ سینے کو جھکا کے لے کے جانا ہے. دیکھیں جی، اونچی زمین پہ کھیتی نہیں ہوتی، نشیبی زمین پہ کھیتی ہوتی، سخت زمین پہ گندم نہیں اگتی، نرم زمین پہ گندم اگتی ہے. دل کو نرم کریں گے تو اللہ کی محبت اگے گی، ورنہ نہیں اگتی یہ چیز. جو زمین نرم ہوتی ہے وہی فصلیں اگاتی ہے، وہی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. معین الدین چشتی اجمیری ایک حال سناتا ہوں. بادشاہوں کی اولادیں، رئیسزادوں کی اولادیں حضرت کے ساتھ ہوتی تھی. تو حضرت ایسا ہوتا تھا کہ جو قوم ہندوستان میں طریقہ کار تھا کہ یہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ اس علاقے میں رہتے تھے. اور پیچھے کے علاقے میں جو شودر ذات کے لوگ رہتے تھے، جیسے آج کل ہم فوج میں سویپر کا یہ سیٹ اپ ہے، پھر سپاہیوں کا یہ سیٹ اپ ہے، جے سی اوز کا یہ سیٹ اپ ہے، اور آفیسرز کا یہ سیٹ اپ ہے. تو ایسے ہندوازم میں بھی یہ طریقہ کہ شودر یہ یہاں رہتے، برہمن یہاں رہتے تھے، فلانے یہاں پہ رہتے، جو ان کی ذات پات ہوتی تھی. تو حضرت گاؤں میں جاتے اور گاؤں کے باہر اجازت لے کر وہاں پر اپنا خیمے نصب کرواتے اور وہاں بیٹھ کے ذکر کرتے. ہر گاؤں میں حضرت 4 دن 5 دن، کسی میں 1 ہفتہ، موسم کے حساب سے حضرت وہاں رکتے اور وہاں رک کے وہاں پر لوگوں کو پیسے دیتے، مزدوری کرتے، لوگ وہاں مختلف کام کرتے. اور پھر آخری ایام کے اندر گاؤں والوں کی دعوت کرتے، اس میں سب لوگوں کو بلاتے، شودر لوگوں کو بھی بلاتے. تو شودر قسم کے لوگ یہ سمجھتے تھے، اور سب سے زیادہ شودر اسلام قبول کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شودر یہ سمجھتے تھے ہم تو بھگوان کے گھٹنے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہم تو نیچے ہیں، ہمیں جو بھی قریب بلائے گا ہم آ جائیں گے. انہیں ایک شودر نے، ایک برہمن جو تھا وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، تو شودر نے چھلانگ لگائی، برہمن کو بالوں سے پکڑ کے پانی سے باہر نکال کے بچایا. اس نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا. اس کے باپ کو پتا چلا، وہ شکریہ ادا کرنے آئے تو دیکھا یہ تو شودر کا گھر ہے. ابھی اس نے میرے بیٹے کو ہاتھ کیسے لگایا؟ اس کے ہاتھ کٹوا دیے. میرا بیٹا مر جاتا تو نے اس کے بال سے پکڑ کے نکالا کیسے؟ ہاتھ کیوں لگایا؟ چنانچہ اس کے ہاتھ کٹوا دیے کہ بھئی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ چنانچہ شودر تو اپنی جگہ پر. حضرت نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو دعوت دی تھی، وہ نہیں آیا. حضرت کون کہ وہ اس طرح ایک عجیب سی ایک ریڑھی چلا رہا ہوتا ہے. اور حضرت وہ کہاں؟ وہ جو ریڑھی چلا رہا ہوتا ہے، اصل میں وہاں پر جو آج کے زمانے میں بیت الخلا فلش والے ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں جو بیت الخلا ہوتے تو وہ ایسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ بیت الخلا کے پیچھے چادر لگتی تھی اور اس چادر کو باندھا جاتا تھا، اس میں زنجیریں وغیرہ ڈالی جاتی تھیں. اور جو بھنگی ہوتا تھا اس کے پاس چابیاں ہوتی تھیں، وہ آتا تھا، ان زنجیروں کو کھولتا تھا اور چادر ہٹاتا تھا، اور وہ جو بیت الخلا کا فلش لگا ہوتا تھا وہ پیچھے سے لوہے سے جڑا ہوتا تھا، اس کو اٹھا کے ساری گندگی وہ اپنی ریڑھی میں ڈالتا تھا اور بیت الخلا کو صاف کرتا اور پھر چلا جاتا. یہ اس کا کام تھا. یہ کتنا، یعنی گٹر صاف کرنا بھی آسان ہے مگر یہ کام کتنا گندا کام ہے. حضرت نے کہا وہ نہیں آیا. حضرت اس کو آپ کیسے بلا؟ حضرت نے کہا نہیں، اس کو لے کر آؤ، اس کے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا. حضرت آپ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کو لے کر آؤ. چنانچہ وہ آیا ہے تو اس کے ہاتھ میں مختلف صاحبت جو کام کرتے اس کے اثرات ہوتے ہیں. حضرت نے کہا اس کے ہاتھ دونوں کونیوں تک دھلاؤ. وہ کا ہاتھ اس کے کونیوں تک دھلائے. دھلانے کے بعد حضرت نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے کھلایا. جب حضرت کے ہاتھ سے نوالا کھایا، ایک نوالا کھایا اور بھاگا. اور اللہ اکبر، تھوڑی دیر میں واپس آیا، اپنی بیوی کو بھی لے کے، بچوں کو بھی لے کر، سب اپنے خاندان کو لے کر آئے اور حضرت کے ہاتھ پہ اسی وقت کلمہ پڑا. کہ جب تک انسان اپنے آپ کو مٹاتا نہیں، نیچے نہیں گراتا، اس وقت تک نہ اس کو دین حاصل ہوتا ہے، نہ وہ دین کسی تک پہنچا سکتا ہے. تو دین کی اصل اور اساس تواضع ہے. جب انسان وی آئی پی بنتا ہے، جی میں نے تو یہ بڑا اچھا کام کیا، میں نے تو وہ بڑا اچھا کام، تو شیخ تو یہ کہتا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھے کام کیا آپ نے.
مگر جب اپنی برائیاں سامنے رکھتا ہے، اپنی کمیاں سامنے رکھتا ہے، تو یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی میں تو بڑا وی آئی پی بنا ہوا ہوں، میں تو بڑا یہ بنا ہوں، میں بڑا ایسا بنا ہوں۔ جب وہ وی آئی پی بن کے رہتے تو ایسوں کو فائدہ نہیں ہوتا، ایسوں کو شیخ کی ذات سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ معاملات ہیں کہ جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے تو دل میں نرمی آتی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا دل کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے رونے کا دل کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اور وہ ان آنسوؤں میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو دین سمجھنے والا، سیکھنے والا بنائے۔ مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کوئی کام کر لیں، اللہ کے دین کے کسی کام میں آئے۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ انسان کے مزاج میں تواضع ہو۔ اللہ سمجھنے